یہ ہاوڑا بریج ہے، اس بریج پر ایک لڑکی چل رہی تھی، میک اپ لگا کر کے چل رہی تھی، پیچھے سے ایک لڑکے نے اس کو چھیڑ دیا، اس کا کیس عدالت میں آیا۔ یہ ملک ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، انگریز کی حکومت تھی، انگریز حاکم تھا، اور وہاں پر ایک لڑکی کا کیس آیا ہے، ایک لڑکے کا کیس آیا کہ لڑکی چل رہی تھی، لڑکا نے اس کو چھیڑا۔ اب جب مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو حاکم نے لڑکے سے پوچھا کہ کیوں بدتمیز، کیوں آوارہ، تم نے اس لڑکی کو چھیڑا؟ کہا حضور آوارہ میں نہیں ہوں، آوارہ یہ لڑکی ہے۔ چولہے کی آگ چولہے سے نکل کر کے پیٹرول پمپ میں آ گئی اور آگ لگ گئی تو قصور اس آگ کا ہے جو چولہے کے اندر تھی، اس کو باہر پیٹرول پمپ میں نہیں آنا چاہیے۔ میری حیثیت پیٹرول کی طرح ہے، اس کی حیثیت آگ کی طرح ہے، قصور اس لڑکی کا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ حاکم اس بیان کے اوپر مجبور ہوا، اس نے اپنے ججمنٹ میں لکھا لڑکا بے قصور ہے، لڑکی قصوروار ہے، یہ لڑکی غیر مسلم ضرور ہے لیکن میں اس کو 1 سال کی سزا دیتا ہوں۔ اب لڑکی کے کان کھڑے ہوئے، 1 سال کی کیا سزا ہوگی؟ اس کو اس برقعے میں رہنا پڑے گا جس کا حکم اسلام نے دیا ہے، محمد صاحب نے دیا ہے، 1 سال اس برقعے میں رہنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات کہوں گا، آپ لوگ اس کو برا مت مانیے گا، جب عمل ہو جائے عمل کر لیجئے گا۔ امام بخاری نے لکھا ہے عورتوں کو مردوں کے مجمع میں آنے کے لیے ایک شرط ہے، اس کا راستہ الگ ہونا چاہیے، مرد کا راستہ الگ ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کا راستہ ایک ہے تو جلسہ سن کر کے بھی مرد بھی گنہگار، عورت بھی گنہگار۔ جب بھی آئندہ آپ کا جلسہ ہو تو کوشش کیجئے گا کہ عورت کا راستہ الگ ہو جائے، مرد کا راستہ الگ ہو جائے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ بیوی کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، برابر مرد کو عورت کے سمجھے، برابر مرد کے عورت کو سمجھے، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، اپنے گھر والوں کی عزت بن کے رہ، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، اپنے گھر والوں کی عزت بن کے رہ، بے حجابی پہ کبھی مائل نہ ہو، گھر پہ رہ اور رونق محفل نہ ہو۔ دین و دھرم کیا تھا، فیشن نے کہاں پہنچا دیا۔ خوبصورت پیغام بڑے اچھے ماحول میں سنا رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رگ وید، رگ وید کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے، بس ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجیے۔ ہر آدمی کے بیان کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، اگر غلطی سے ہاتھ اٹھ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بھی آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا سوال ہو جاتا، میں بھی پھنس جاتا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو میں اس لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ آپ دل و دماغ سے مکمل تیار ہو جائے، پیغام کی حفاظت ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ رگ وید کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ برہما نے تم کو عورت بنایا،
تو اپنی آنکھ اوپر مت رکھنا، اپنی آنکھ نیچے رکھنا۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا دوسرا جملہ، اگر برہما نے تمہیں عورت بنایا ہے تو پیر پھیلا کر کے مت بیٹھنا، پیر سمیٹ کر کے بیٹھنا۔